پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اعلان کہ جناب ایک دفعہ پھر وہ اسلام آباد آنے والے ہیں. ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہنگامہ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے شرکت نہیں کی. دوسری سائڈ کے اوپر ظاہری بات ہے یہ بڑی فرسٹریشن ہے. حکومت نے جو ہے نا اس مرتبہ کسی صورت اس چیز کو برداشت نہیں کرنا. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اس کو ایک بارگننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. خان صاحب کی کوئی جان کو خطرہ ہے یا خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جناب کل رات کو یہ اعلان کیا ہے کہ 15 اکتوبر کو وہ جناب ڈی چوک کے اوپر احتجاج کریں گے. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ اور یہ سیاسی کمیٹی کا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہنگامی اجلاس ہے. لفظ ہنگامی بڑا ضروری ہے یہاں پہ. ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہنگامہ کرنے کے لیے کہ جناب اسی ہنگامہ کرنا تو اس کے لیے ہنگامی اجلاس جو ہے بہت ضروری ہے. اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے شرکت نہیں کی. یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے نئے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم انہوں نے اعلامیہ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا جس کے لیے مرکزی کمیٹی سے لے کر علاقائی سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی ہے. تحریک انصاف اعلامیہ کے مطابق 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے پرامن احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے اضلاع میں ہونے والے احتجاج منسوخ کر دیے گئے ہیں جس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. سیاسی کمیٹی کا کہنا ہے کہ مینڈیٹ چور اور آئین و قانون سے بیزار ناجائز حکمران ظلم و سفاکیت ترک کرنے پر کسی طور آمادہ نظر نہیں آ رہے. اڈیالہ میں ناحق قید عمران خان کو بطور خاص بربریت کے نئے سلسلے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. عمران خان کی زندگی صحت اور سلامتی کو جان بوجھ کر سنگین خطرات سے دوچار کرنے کے لیے ان کے تمام بنیادی و انسانی حقوق جو ہے وہ سلب کیے گئے ہیں. اچھا یہ جو فرسٹریشن ہے نا وہ اس بات کی بھی ہے کہ انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی تھی کہ جی ان کی بہن کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے تو وہ اجازت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی, مطلب وہ ریجیکٹ ہو گئی. ان کی بہن کو جو ہے وہ ملنے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے ان کو بند کیا ہوا ہے, ملنا ملانا ان سے جو بند کیا ہوا ہے تب تک کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. جب یہ سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے وچ از اپروکسیمیٹلی the 18th تو پھر اس کے بعد بے شک مل لیں. اور یہ اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا. اچھا اس کے 2-3 اسپیکٹس ہیں. ایک تو اگین جس طرح میں کہتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں حکومت نے جو ہے وہ ان ٹرمز آف پریکاشن یہ سیکیورٹی وغیرہ کا جو ایشو ہے خاص طور پہ خان صاحب کے حوالے سے یہ میرے خیال میں ایگزیجریٹڈ ہے. میری رائے ہے میرے خیال میں ایگزیجریٹڈ ہے. یہ بیسکلی مقصد جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقاتیں بند کروانے کا یہی تھا کہ بھائی ہمارا ایک بڑا ایونٹ ہونے لگا ہے. ایک دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آئینی ترامیم کرنے کا بھی وہ جو ایک فیصلہ حکومت نے کیا ہوا ہے جس کو وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اس لیے بہتر ہے کہ کم از کم خان صاحب سے کمیونیکیشن تو بند کرائی جائے. خان صاحب کا یہ جو روز کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ کم از کم اس کو بند کرایا جائے. حکومت کی اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہے. اچھا دوسری سائڈ کے اوپر ظاہری بات ہے یہ بڑی فرسٹریشن ہے. اور یہ ہوا کب تھا اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس وقت یہ بات بھی کہی تھی کہ جس دن گنڈا پور صاحب وہ جو غائب ہوئے تھے وہ 12 اضلاع اور وہ مرغلہ کی پہاڑیاں اور گاڑی کو پتھر پھینکنا ہری پور ایبٹ آباد مانسہرہ سوات سے ہوتے ہوئے جب وہ واپس آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے تقریر کر کے کہا تھا کہ ابھی آپ دیکھیے گا بہت اچھے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے لیے آنے لگے ہیں تو بڑے اچھے فیصلے ہوں گے. تو اگلے دن ہی سب سے پہلا فیصلہ یہ آیا تھا کہ جناب 18-19 تاریخ تک تو اب خان صاحب سے آپ مل نہیں سکتے. خان صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن ہی بند کر دی گئی. تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو گئی ہے کہ انہوں نے اب وہ اس ڈیٹ کا انتخاب کیا ہے جب آپ کے ایس سی او کے مہمان جو ہے وہ لینڈ ہو رہے ہوں گے اسلام آباد کے اندر. ٹھیک ہے. جب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر کے ہٹا ہوں کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اتنے زیادہ مندوبین جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہوں گے, غیر ملکی جو ڈپلومیٹس ہیں وہ یہاں پہ شرکت کر رہے ہوں گے. تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اپنا شوشہ سٹارٹ کرنا چاہتی ہے. اس کے بھی اب 2-4 اسپیکٹس ہیں. ایک تو حکومت نے جو ہے نا میرا خیال میں اس مرتبہ کسی صورت اس چیز کو برداشت نہیں کرنا. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ جو پھر بھی تھوڑی بہت ڈھیل دے دی تھی اینڈ پہ جا کے, اس مرتبہ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو ہے وہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے یہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے, یہ کوئی ٹائم نہیں ہے احتجاج کرنے کا. تیسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے بعد بیسکلی میرے خیال میں پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اپنا اب اس کو ایک بارگننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے کہ اچھا تہاڈے گھر اے ہو رہا ہے نا اے پھر ساڈی گل منو. یہ بیسکلی وہ بارگننگ چپ. یہ میں ایک عجیب سی میں ایگزامپل آپ کو دینے لگوں. اب کچھ نا ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں, میرے بھی ہیں, میں کھل کے اقرار کر لیتا ہوں, کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی دنیا جہان کے لڑائی پھڈے جو ہے نا پچھلے 20 سال کے وہ شادی والے دن یاد آتے ہیں. جب خاندان میں شادی ہو رہی ہوتی ہے نا, کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, تو ان کو وہاں پہ جا کے یاد آتا ہے کہ وہ جڑی پچھلیا ہوا آیا ہوا سی نا اس تو 2 سال پہلے
اس ویلے سانو بریانی بوٹیاں نہیں دیتیاں سن, سانو کسی نے پلیٹ ہی نہیں پوچھی سی, سانو کسی نے کرسی نہیں پوچھی سی. تو پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا, جب یہ خوشی کا موقع آ رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس وقت یہ کنسرن ہے کہ جی ساری ملاقات کیوں نہیں ہو رہی. اچھا اب آ جائیں دوسری سائڈ پہ, یہ تو تھا نا اس سائڈ کے گلیشر پہ, اب آ جائیں ذرا دوسری سائڈ کے اوپر. اور یار یہ کیا ضرورت ہے اس قسم کی مصیبتیں ڈالنے کی؟ مطلب وائی ڈو یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ؟ آپ کروا دیں ان سے ملاقات, ان کی مکائیں ملاقات کسی ایک بہن کی جو ہے وہ جا کے ملاقات کروا دیں, تاکہ یہ جو امپریشن ایک آیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ خان صاحب کی کوئی جان کو خطرہ ہے یا خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں, تاکہ یہ جو ایونٹ آ رہا ہے اتنا بڑا وہ آرام سے پرسکون طریقے سے ہو جائے. مطلب یہاں پہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ چائنیز پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں, انہوں نے بھی مشترکہ پارلیمنٹ سے خطاب کرنا ہے. میں تو اس کے اوپر بھی کہوں گا اب یہ نہ ہو کہ وہاں پہ بھی جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی رولر رپا ڈال دے پارلیمنٹ کے اندر. ایٹ لیسٹ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ وہ ایک مہمان ہیں اور پاکستان اور چائنا کی دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایون دو آپ کا ٹریک ریکارڈ ماضی کا بھی بڑا خراب ہے. 2014 کے دھرنے کے دوران بھی جو ہے وہاں پہ اس وقت چینی صدر آ رہا تھا اور آپ لوگ اس وقت بھی احتجاج کرنے بیٹھ گئے تھے. ایک تو اب مطلب آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ پھر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جناب جب چائنا کے ساتھ کچھ ہونے لگتا ہے تاڑے مسئلے کو شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے چلیں احتجاج کرنا ہے, چلیں میں کہتا ہوں جی خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا, آپ نے احتجاج کرنا, تو جی کہتے ہو بھائی ایسی پھر بھی احتجاج کرنا ہے, لاہور میں کر لیں, لاہور میں چیرنگ کراس پہ بیٹھ جائیں جا کے. یہاں پہ تو ایس سی او کا سمٹ نہیں ہو رہا نا, وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے, آپ لاہور میں کر لیں, کراچی میں کر لیں. آپ نے بھی وہی اسپاٹ وہی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں پہ ایکچولی یہ پاکستان جو ہے وہ اپنا اتنا بڑا ایونٹ کرنے جا رہا ہے. تو پھر آپ کے اوپر انگلیاں تو اٹھائی جائیں گی کہ بھائی یہ کیا چکر ہے, مطلب کوئی آپ خوشی کا لمحہ پاکستان کے لیے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ نے اسی وقت یہ سب کچھ کرنا ہے. میں نے ابھی گنڈا پور صاحب کی جو ہے وہ بھی کل پرسوں میں نے تعریف کی جب انہوں نے جرگے کا جو ہے اہتمام کیا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر, اور میں نے اس وقت کہا کہ یار ایک مطلب نیشنل اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, ایک کمبائنڈ ایفرٹ نظر آنا چاہیے, ایک ٹیم ایفرٹ نظر آنا چاہیے. میں نے خود ہی اس وقت یہ بات کی. تو یہاں پہ بھی جو ہے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے. اگر یہ ایس سی او کا سمٹ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو خود اسے اون کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے وی شوڈ میک ایوری پاسبل تھنگ ٹو میک اٹ اے سکسیس. ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے کہ یہ سکسیزفل ہو. یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے. کتنے شرم کی بات ہوگی, فار ایگزامپل میں نہیں جانتا, اللہ نہ کرے اس طرح ہو, لیکن کتنے شرم کی بات ہوگی اگر یہ اس دوران یہ سمٹ اگر کینسل کرنا پڑ گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پہ آ کے بہ گئی ہے, اس کی وجہ سے کینسل کرنا پڑ گیا, تو پھر کیا عزت رہ جائے گی ہماری. اور دوسری سائڈ بھی جو ہے خدا جاؤ جا کے ملا دو یار, تاری مہربانی جاؤ.